بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، دانشوران قوم و ملت، جلسے کو سماعت کرنے کے لیے دور دور سے تشریف لائے ہوئے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، آج کا آپ کا یہ جلسہ بہت نورانی اور بہت روحانی منظر پیش کر رہا ہے، کیونکہ بہت کم تیاری کے باوجود اس جلسے کو سننے کے لیے جس جذبے کے ساتھ بچے، بڑے، بوڑھے، مرد اور عورتیں جمع ہوئی ہے، یہ یقیناً آپ سب کے دین سے گہری وابستگی اور دین و ایمان کو لے کر آپ کی فکر مندی کو بتاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مکتب کے معصوم بچوں نے اپنا مظاہرہ پیش کیا۔ کچھ بچوں نے قرآن کی تلاوت کی، کچھ بچوں نے نعت اور نظم سنائی، انہی میں مکاتب کا ترانہ بھی بچیوں نے پڑھا۔ اس ترانے کا ایک بول جس کو ہم آج کے ہمارے اس پروگرام کی بنیاد بنا سکتے ہیں اور اسی کے اوپر کچھ دیر بات کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ ماشاءاللہ، پورے بچوں کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں۔ یہ ایک جملہ ہم لوگوں کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جسے لائف اسٹائل کہتے ہیں، وہ اسلام ہے ہمارا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے زندگی گزارنے کا انداز اوروں کے زندگی گزارنے سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کھانے کے، پینے کے، سونے کے، جاگنے کے، چلنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، پہننے اور اوڑھنے کے، گھر میں رہے یا بازار میں رہے یا دکان میں رہے یا مسجد میں رہے، ہر طور طریقے اسلام میں کھول کھول کر بیان کر دیے گئے۔
ہم اپنی مرضی سے کھانے کے لیے آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمارے اوپر مذہب کی لگام لگائی۔ یہاں قریب میں آپ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، یا جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہوں گے، جانوروں کی ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے، بنڈی چلانے والا بنڈی چلاتا، جانور جیسا ہی اپنی مرضی سے چلنا چاہتا تو چلانے والا کیا کرتا؟ دو کام کرتا۔ ایک کام پہلے لگام کو کھینچتا، اس رسی کو پکڑ کے کھینچتا۔ دوسرا کام اگر وہ سدھر گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرا تو پیچھے سے ایک ڈنڈا مارتا اس۔ کچھ لوگ ایسے رہتے جو بنڈی کے پہیے نکال کے مارتے، یہ موٹے موٹے ڈنڈے نکال۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب لوگوں کے اوپر مذہب کی لگام لگا کر رکھی۔ ہم جب بھی کوئی کام اپنی مرضی سے اپنی آزادی سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ مذہب کی لگام کی ڈوری کو تھوڑا سا کھینچنا پڑتا ہے۔ مسلمان اس دنیا کی سب سے زیادہ ذمہ دار قوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی دولت دے کر بھیجا۔ کیا ہے دولت؟ ہو ایمان۔ ایمان ہماری دولت ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائش کے موقع پر باپ دادا کی دولت دیکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کے پاس دولت تھی، دادا کی دولت تھی۔ زیادہ تر لوگوں کو تو خود محنت کر کے دولت کو بنانا پڑتا ہے دنیا میں۔ لیکن مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اتنا بڑا دولت مند ہے کہ اس کو ایمان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا خزانہ دے دیا اس کو۔ دنیا میں پیسے سے ہر چیز کو خریدتے ہیں نا۔ پیسہ اگر ہے تو پراپرٹیاں بھی ہیں، پیسہ اگر ہے تو گھر بنگلہ جائیداد گاڑی کار ہوائی جہاز ہر چیزیں ہیں۔ اگر پیسہ ہے تو پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے ایمان اگر ہے تو آخرت کا گھر یعنی جنت ہے۔ ایمان اگر ہے تو آخرت کا جو گھر ہے جنت، اس کی نعمتیں ہیں۔ اگر ایمان نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سارے لوگوں کو ایمان کی دولت دے کر پیدا کیا۔ مسلمانوں میں اگر کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، رکشہ چلانے والا، جھوپڑی میں رہنے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، ٹوٹی ہوئی چپل پہننے والا، اگر ایسا بھی کوئی ہے، کھانے کے وقت روٹی ہے تو سالن نہیں ہے، سالن ہے تو روٹی نہیں ہے، اتنا غریب ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، زندگی میں دین ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، تو ایسا آدمی پوری کائنات کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی بڑا بادشاہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنے آپ، کتنی بڑی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے تو ان کے ساتھ میں انسان اور جنات
سب کی فوجیں چلتی تھی. آپ میں سے کوئی جنات کو دیکھے کبھی؟ کسی کے آنگ پر آیا ہوا دیکھے ہوں گے؟ باہر جن کو تو نہیں دیکھے ہوں گے کوئی. سلیمان علیہ السلام کے فوج میں جنات بھی ہوتے تھے. سب پہ حضرت کی حکومت چلتی تھی. انسان تو انسان، جانوروں سے بھی سلیمان علیہ السلام بات کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے پرندوں کی زبان سلیمان علیہ السلام کو سکھا دی تھی. چڑیوں سے بات کرتے تھے، کبوتروں سے بات کرتے تھے. جو پرندے ہوا میں اڑتے نا، سلیمان علیہ السلام اس سے بات کرتے تھے. ایک جگہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور چونٹیاں ہوتے نا، چونٹیوں کا جو سردار ہوتا اس کی اور سلیمان علیہ السلام کی ایک بات چیت، ایک ڈائلاگ ہوئی تھی دونوں کے آپس میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر چونٹیوں کے دل کے قریب سے گزرنے لگا. آپ دیکھو کبھی راستہ چلتے چلتے بہت سارے چونٹیاں جو جاتے رہتے لائن بنا کر. کوئی ایک ان کا گھر ہوتا، سوراخ، گھسنا نکلنا. تو سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، جاتے آتے چونٹیوں کا ویسا گھر سامنے آ گیا. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے گھر کے پاس سے گزرے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو چونٹیوں کا جو سردار تھا پورے چونٹیوں کا، اس میں بھی لیڈر ہوتے. لیڈر خالی مسلمان انسانوں میں ہی نہیں ہوتے، ہر مخلوق میں لیڈر ہوتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14واں پارے میں شہد کی مکھیوں کا واقعہ بیان کیا. اس کی تفصیلات میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں. شہد کی جو مکھی ہوتی نا، اس مکھی کے یعنی شہد کا جو پھوٹا ہوتا، پوری مکھیاں ہوتی ہزاروں کی تعداد میں. وہاں بھی ایک لیڈر رہتا وہ لوگوں کا. اور وہ لوگوں کا بڑا عجیب نظام ہے. سنا، جہاں بھی شہد کا پھوٹا ہے آپ اس کے نیچے دیکھو، کچھ شہد کی مکھیاں مری ہوئی رہتی. وہ کیوں مری ہوئی ہے معلوم آپ کو؟ اللہ تعالیٰ ایک آٹومیٹک ایسا نظام رکھے، پوری مکھیاں جنگل میں جا کے رس پی کے آتی ہیں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی کہ اپنا گھر یا تو پہاڑوں میں بناؤ یا اونچے اونچے گھروں پہ بناؤ یا اونچی اونچی جگہوں پہ. یہ پانی کی ٹانکی ہے آپ کے سامنے. اکثر گاؤں میں پانی کے ٹانکیوں کے اوپر شہد کی مکھیاں رہتے ہیں. اس کو کیسا معلوم؟ گھروں کو چھوڑ کے اس کے اوپر جالا بنانا، اپنا پھوٹا بنانا. کبھی آپ میں سے، میرے گھر میں سے کسی کے گھر میں بیڈ روم میں آ کے کوئی شہد کی مکھی پھوٹا ڈالی؟ کبھی نہیں ڈالی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نالج دی ہے اتنا، اس کو بھی سمجھ دی اللہ تعالیٰ اتنا کہ جا کے پہاڑوں میں بناؤ اپنے پھوٹے، جنگلوں میں بناؤ، جھاڑوں پہ بناؤ، اونچی اونچی جگہوں پہ بناؤ. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے اور کیا کہا شہد کی مکھیوں سے؟ ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے جو پھل ہے جا کے اس کو کھاؤ. تم پھلوں سے، پھولوں سے کھا کر شہد کی مکھی اس کا رس نکالتی اور نکال کے لے جا کے وہ پھوٹے میں ڈال دے گی. وہ ڈالنے سے پہلے شہد کی مکھیوں کا جو لیڈر ہے، پہلے ہر مکھی کو چیک کرتا ہوں. ایک مکھی جنگل سے دن بھر چل کے آئی، آنے کے بعد پھوٹے پہ بیٹھنے سے پہلے لیڈر کا کام ہے اس کو چیک کرنا. چیک کر کے ان یہ دیکھتا کہ ان جو کھا کے آئی وہ زہر کو نہیں کھا کے آئی کہیں. اگر وہ زہر کھا کے آئی اور جا کے وہاں پر وہ شہد کے پھوٹے میں چھوڑ دی تو پورا شہد زہر بن جاتا. اسی لیے ان کیا کرتا، اگر کوئی مکھی زہر کھا کے آئی تو ان ڈنک مار کے اس کو ختم کر کے نیچے گرا دیتا.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی۔ آج تک کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا کہ شہد کھانے سے بیمار ہوا ہو۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کو موشنز کی بیماری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا جا کے شہد پلاؤ، کم ہو جائے گا۔ لے کے جا کے شہد پلائے تو بیماری اور بڑھ گئی۔ پھر آئے اللہ کے نبی سے پوچھنے، تو اللہ کے نبی نے کہا پھر تھوڑا شہد کھلاؤ۔ جا کے شہد کھلائے، پھر بیماری اور بڑھ گئی۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہو کر جب آ کر بولے کہ یا رسول اللہ بیماری پھر بڑھ گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قد صدق اللہ نے سچ کہا کہ شہد میں شفا ہے۔ کذبت بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ کی بات تو سچی ہے لیکن تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ شہد کی تاثیر کو قبول نہیں کر رہا تو میں نے کھانا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی بھی زبان دے دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام جب چونٹیوں کے گھر کے پاس سے گزرے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹیوں کا جو سردار تھا اس نے آواز لگائی، اے چونٹیوں سنو سنو سنو، اپنے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے دل میں چلے جاؤ۔ لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون، سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو لشکر آ رہا ہے ان لوگوں کو نہیں معلوم آپ لوگ یہ نیچے جائے، کہیں وہ لوگ ٹھنڈک دیں گے تو تم مر جاؤ گے۔ سلیمان علیہ السلام سن رہے اس کی باتوں کو۔ جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے سردار کی ان باتوں کو سنے تو آج اللہ کے قرآن کیا کہتا ہے، فتبسم ضاحكا من قولها، سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے سردار کی اس بات کو سن کر مسکرانے لگے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، پھر انہوں نے دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیجیے جو نعمتیں آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی تھی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دیجیے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کیجیے۔ یہ 3 دعائیں سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کے سردار کی بات کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یہ 3 چیزیں مانگی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک ہوائی تخت تھا، اس زمانے کا جمبو جیٹ پلین بھی بول سکتے آپ اس کو، ہوا میں اڑتا تھا وہ، ایسا لکڑی کا تخت ہوتا تھا، اس کے اوپر سلیمان علیہ السلام اور ان کی جو پوری کیبنٹ جو منسٹری تھی سلیمان علیہ السلام کی، ان کے جو وزیر تھے سب کے کرسیاں لگتے تھے، بیچ میں سلیمان علیہ السلام کی کرسی، ادھر 500 سونے کی کرسیاں، پورے سلیمان علیہ السلام کی کیبنٹ کے منسٹر بیٹھتے، ادھر پھر 500 چاندی کی کرسیاں، سب کے اوپر سلیمان علیہ السلام کے 2nd درجے کے کیبنٹ منسٹر بیٹھتے تھے، اور سامنے پورے فوجیاں ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا، سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے وہاں لینڈ کرتا تھا ہوتا۔ اللہ نے ایسی بادشاہ دی، ہواؤں کے اوپر سلیمان علیہ السلام کا آرڈر چلتا تھا، ہواؤں پہ حکومت چلتی تھی۔ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی سلیمان علیہ السلام کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سامنے ایک نیا آدمی آیا، کوئی آ کے اس آدمی کو گھورنے لگا، وہ سامنے بیٹھ کے نیا آدمی ہے پرانے دن گھورنے لگا، تو ان سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کے بولا وہ جو گھور رہا نا مجھے اس سے ڈر لگ رہا، آپ ہوا کو حکم کرو مجھے اڑا کے کہیں دور چھوڑ دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ یہ بندے کو اڑا کے ہندوستان لے کے چلے جاؤ، 2-3 ہزار کلومیٹر کا
یہ یہاں سے اڑ کے چلے گیا، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا اڑا کے لے کے چلے گئی۔ وہ آدمی آیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہے تو؟ اس نے کہا میں موت، روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ سلیمان علیہ السلام بولے کہ ادھر کیسے؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکم دیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا یہ آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے ہندوستان 3000 کلومیٹر دور ہے، اتنی دور ہی پہنچے گا کیسا، اور اتنے کم وقت میں اس کی روح میں نکالوں کیسا؟ تو میں نے اس کو دیکھ کر میں غور ہی کر رہا تھا، آپ کی ہواؤں پر حکومت چلتی ہے، آپ نے حکم دے کر ہواؤں کے ذریعے اس کو وہاں پہنچایا، اب تو میں چلا اس کی روح نکالنے کے لیے جا کے اس کی روح نکال، ہواؤں پہ حکومت چلتی تھی حضرت کی۔ تو وہ جمبوجا تخت تھا سلیمان علیہ السلام کا، ہوا میں اڑنے والا، ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو لے کر اس تخت کے اوپر سلیمان علیہ السلام اٹھتے تھے۔ تو ایک دفعہ تو سلیمان علیہ السلام اس تخت ہوا میں اڑ کے جا رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نیچے ایک چیچا کوئی بڑے حضرت تھے، سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھ کر بولے سبحان اللہ، اللہ نے سلیمان کو کیا بادشاہت دی۔ یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا۔ تو یہ ہوا پہ چونکہ سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا، تو ہوا نے اس جملے کو سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ یہ جملہ سلیمان علیہ السلام کے کان میں پڑ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا اپنے فوجیوں سے کہ تخت کو زمین پہ اتارو، لینڈ کرو، نیچے اترے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ وہ چچا کو پکڑ کے لاؤ، چنانچہ وہ بڑے آدمی کو پکڑ کر لایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابھی آپ نے کیا کہا تھا، پھر ایک مرتبہ کہو۔ تو وہ ذرا ڈر گئے، کانپنے لگے کہ بادشاہ پتہ نہیں مجھے کیا کر دیں، میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا میری زبان سے، کہیں بادشاہ ناراض تو نہ ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی تم نے کیا کہا تھا وہ بولو، میں دوبارہ سننا چاہ رہا ہوں اس کو، اور وہی جملہ میں دھلتا پھوڑ کے مسلمانوں کو بھی سنانا چاہ رہا ہوں آج۔ اس بڑے آدمی نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ میں نے یہ کہا آپ کے تخت کو دیکھ کر کہ سبحان اللہ، اللہ نے سلیمان کو کیسی بادشاہت عطا کی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوری ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے وہ اس کا ثواب سلیمان اور اس کی بادشاہت سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ سلیمان بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کی بادشاہت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا یہ بدلہ ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اس دولت کی بڑے پن کا تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم لوگوں کو چونکہ پیدائشی طور پر ایمان مل گیا تو ہم کو ایمان کی فکر نہیں۔ ایمان جسے کہتے ہیں اس کی حقیقت ابھی ہمارے دلوں میں نہیں آئی، اسی لیے ہم لوگوں کو ایمان کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں آ جاتی تو ہم ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑنا گوارا کر لیتے، جیسا صحابہ نے کیا۔ صحابہ کو ایمان کا مزہ لگ گیا تھا، شوق سے اپنے گردنوں کو کٹاتے تھے۔ حضرت حنظلہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے نا۔ حنظلہ نام کے دو صحابہ تھے، ایک حنظلہ ابن ربیع اور ایک حنظلہ ابن ابو عامر، ایک راہب تھا۔ تو حنظلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ جو مشہور ہے، ابھی رات میں شادی ہوئی، نئے نزے میں دولے ہیں، رات میں بیوی کے پاس گئے، دوسرے دن فجر میں اٹھ کے غسل کرنے کے لیے گئے، پانی نہانے کے لیے لوٹے میں پانی لیے سر پہ ڈالنے کے واسطے، ادھر اللہ کے نبی کی طرف سے حکم لگ گیا
چلو اللہ کے نام پر لوٹا پھینکے، تلوار لے کے دشمنوں کے بیچ میں گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے 70,000 فرشتے آئے ان کے جسم کو غسل دینے کے بعد۔ اسی لیے ان کو غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے ان کے جسم کا غسل دیا تھا، کیونکہ ایمان کی حقیقت ان کے دل میں اتری ہوئی تھی۔ صحابہ کرام ایمان کو سیریس لیتے تھے، ہم لوگ ایمان کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت آدمی کو کب سمجھ میں آئے گی میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ جب تک ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں آ ہی نہیں سکتی، اور جب تک ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی اس وقت تک ایمان کو چھوڑنا بہت آسان ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان ختم ہو جائے، ہر طرح سے محنتیں ہو رہی ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنا دو۔ اگر آج پورے مسلمان کھڑے ہو کے یہ بول دے کہ ہم دھرم پریورتن کر لیں گے، ہم گھر واپسی کر لیں گے، ہم اپنا ایمان چھوڑ دیں گے، ہم قرآن چھوڑ دیں گے، کل سے کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دنیا ایمان اور کفر کے درمیان میں کشمکش کا میدان ہے۔ یہ اگر آپ کفر کے ساتھ میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے تو کوئی پریشان نہیں کرے گا، اور اگر آپ ایمان کو سیریس نہیں لیں گے اور یہ سارے لوگ آپ کو پریشان کرتے رہیں گے اور آپ پریشانی محسوس کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ایمان کو سیریس لے لیے تو کوئی آپ کی جان بھی لے جانا تو آپ کو مزہ آئے گا اس کے اندر، جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں مزہ آیا تھا۔ واقعہ سنا نا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا؟ ان کو جلانے کے لیے دنیا سے آگ کو جمع کیا گیا، اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، ہفتوں اس آگ کو بھڑکایا گیا۔ ایک آدمی کو جلانے کے لیے پوری دنیا کی لکڑی، پوری دنیا کا کفر کا سسٹم، اس زمانے کا سب سے بڑا کافر بادشاہ نمرود، پوری دنیا پہ حکومت تھی اس کی، ایک آدمی کو، ایک ایمان والے کو جلانے کے لیے پورا کفر متحد ہو گیا تھا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے جسم پر ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی اتنی بھی زیادہ نہیں ہونا کہ مائنس ٹیمپریچر، اتنا ٹھنڈا ہونے سے جسم کے رگوں میں خون جام ہو جائے گا۔ وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈا ایسا ہونا کہ وہ ٹھنڈک بھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچانا۔ آٹو ٹیمپریچر۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایک لمبا عرصہ آگ میں رہے، ان سے پوچھا جاتا تو کہتے کہ مجھے پوری زندگی میں اتنا مزہ کبھی نہیں آیا جتنا نمرود کی آگ میں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اور ایمان کے نام پر جلنے کے لیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے حق میں گلے گلزار بنا دیا تھا، اور جو چیز آدمی ایمان کے بدلے میں حاصل کرتا ہے، ایمان کے نام پر قربانی دینے میں حاصل کرتا ہے، اس میں جو مزہ ہے کسی اور چیز میں مزہ نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کو جنگوں میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرواتے ہوئے مزہ آتا تھا۔ صحابہ کرام فضائل اعمال میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی، تیروں پہ تیرہ چل رہے ان کے جسم کے اوپر، نماز میں ہے۔ اگر ہم نماز میں ہو چوٹی کاٹ دے یا مچھر کاٹ دے یا کیڑا کاٹ دے تو ہماری نماز خراب ہو جائے گا۔
اور وہاں حضرت کی نماز کا یہ عالم تھا، تیروں پہ تیر چل رہے، مزے میں نماز جاری، اور ایسے قرآن پڑھتے تھے نمازوں میں، سننے کے لیے فرشتے بے چین ہو کے آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تھوڑا سن کم کرو۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا فضائل اعمال میں، ایک صحابی رات میں تہجد پڑھتے تھے، گھوڑے ان کے ناچتے تھے، گھوڑے اور اونٹ جو بنے ہوئے تھے بازو میں، تو دیکھے کہ وہ گھوڑے اور اونٹ اتنا ناچنے لگے کہ ان کے بازو میں ان کا ایک چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا۔ ان کو نماز میں خیال آیا کہ کہیں میرا بچہ وہ گھوڑے وغیرہ کہیں میرے بچے کو نہ کھودل دے، اس کی جان نہ لے لے، چنانچہ انہوں نے نماز جلدی ختم کر دی۔ دوسرے دن جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو گھوڑے اور اونٹ جو ناچ رہے تھے نا، تمہاری قرآن سننے کے لیے فرشتے آسمان سے آئے تھے، فرشتوں کو دیکھ کر وہ جانور بدک گئے تھے۔ کیا شان تھی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیسی تھی؟ اس زمانے کے 50,000 روپیوں کا باغ، آج سے 1450 سال پہلے کے 50,000 روپے، آج سے 40 سال پہلے میرے والد صاحب 45,000 میں زمین خریدے تھے۔ کتنے سال پہلے؟ 40 سال۔ آج اس کا مارکیٹ ویلیو کیا ہے معلوم؟ کتنا ہو سکتا؟ پورے 15 کروڑ روپے آ رہے ہیں اس کو۔ 40 سال پہلے کے 45,000 اب 15 کروڑ روپے بن گئے۔ 1450 سال پہلے کے 50,000 کا باغ، آج اگر آپ حساب کریں گے کمپیوٹر کے اوپر تو آپ کا کمپیوٹر آپ کو آؤٹ آف رینج بتائے گا، حساب ہو ہی نہیں سکتا اس کا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں نماز پڑھ رہے، ایک پرندہ گھس گیا باغ میں، اتنا گھنا باغ تھا کہ وہ پرندے کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں ملی، پھڑپھڑانے لگا، اپنے پر مارنے لگا۔ اب حضرت کی نماز میں خلل ہو گیا اس کی وجہ سے۔ نماز کے بعد فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، اس باغ کی وجہ سے آج میری نماز خراب ہو گئی، لہذا یہ باغ اللہ کے نام پہ صدقہ ہے، آپ قبول کر لیجیے۔ 2 رکعت نماز میں اتنا مزہ کہ پرندہ آ کر ڈسٹرب کرنے سے 50,000 روپے کا باغ صدقہ کر دیا۔ ایمان کی حقیقت ملی تھی ان لوگوں کو، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا، فرشتے آ کے سنتے تھے ان کے قرآن کو، نمازوں میں ایسی جان پیدا ہو گئی تھی، تیر چلتے تھے، پرواہ نہیں ہوتی تھی، جسم چھنی چھنی ہوتا تھا، فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کے جیسا بیٹھا ہوا تھا، دنیا کو اپنے اشاروں پہ نچاتے تھے، اور ایمان کے سلسلے میں نو کمپرومائز کی پالیسی پہ چلتے تھے وہ لوگ۔ سب ہو سکتا ہے لیکن ایمان سے سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے 24 گھنٹے اپنی زندگی میں دین کو پیدا کیے تھے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام زندگی گزارنے کا سب سے بہترین لائف سٹائل ہے۔ نوجوان بچے بال رکھنے میں آزاد نہیں ہیں، اسلام جیسے بال رکھنے کے لیے کہتا ہے ویسے ہی آپ کو بال رکھنا پڑے گا۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، ان کے بالوں کو، ان کے سروں کے بالوں کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ویسٹرن کلچر کا پگ ہے، خنزیر۔ وہاں جو ماڈلنگ جنگلی جانوروں کے بالوں کی جاتی ہے، ہمارا نوجوان ادھر سے پورے بال چھٹے ہوئے اور یہ اوپر سے بال کھڑے ہوئے، ماڈرن فیشن، داڑیاں ایسی رکھی ہوئی، عجیب عجیب فیشن گاڑیوں رکھنے کا۔
درمیان میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ آج کل کے نوجوان ذرے دیندار بن رہے، داڑیاں رکھ رہے. میں بولا وہ کہاں نظر آئی آپ کو داڑھی؟ بولنے لگے وہ دیکھو کیسے رکھ رہے. میں بولا وہ تو شیواجی مہاراج کی داڑھی، نبی کی داڑھی تھوڑی ہے. وہ بھی ایک فیشن بن گیا. کوئی ادھر سے تھوڑا کترنا، کوئی ادھر سے کترنا. دیکھنے سے یہ لگتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر چوہے دوڑے ہوں یا چوہوں نے اس کے بالوں کو کتر دیا. عجیب عجیب قسم کا فیشن. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ایسا کرنے والوں کے اوپر. مسلمان ہے اپنے طرز عمل سے نبی کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہے. اگر نبی کے جیسے سنت باز رکھتا تو نبی کی دعا کا مستحق ہوتا تھا. کپڑے کیسے آج کل پھٹے پرانے کپڑے پہننا فیشن بن گیا. اچھا خاصا پینٹ ہے، یہاں سے تھوڑا پھاٹے، یہاں سے تھوڑا پھاٹے، یہاں سے تھوڑا پھاٹے. کیا ہے؟ فیشن. سلو بھیا ایسی پہنتے. بھیا کو فالو کر رہے ہیں. کل جنت میں بھیا کے ساتھ ہی جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب. انسان جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا. بھیا کے طریقوں پر، بھائی جان کے طریقوں پر عمل کرو گے تو بھائی جان جہنم میں جانے کے کام کر رہے ہیں، آپ بھی وہیں جاؤ گے. صحابہ جب یہ حدیث سنے تھے تو خوشی سے جھومنے لگے تھے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا کہ ہم نبی سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں چاہتے. جب آدمی انہی کے ساتھ میں رہے گا جس کو وہ چاہتا ہے. ہم تو نبی کو چاہتے ہیں، کل مر کر بھی ہم نبی کے ساتھ میں رہیں گے. صحابہ کی عید ہو گئی تھی یہ جملہ سن کے. بعض ہمارے نوجوانوں کے کپڑے دیکھو آوارہ بدچلن قسم کے. گاڑیاں جس انداز میں دوڑاتے ہیں ہمارے نوجوان، ایسا لگتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں سب سے تھرڈ کلاس، سب سے گھٹیا اخلاق اگر کسی کے پاس ہے وہ مسلم قوم کے بچوں میں. ہماری مائیں اور بہنیں بھی ہیں، سنیں کان کھول کر. بچے پیدا کر دینا چھوڑ دینا یہ کوئی کمال ہے مسلمانوں کا؟ ارے یہ کام تو جانور ہم سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں. بچے پیدا کرنا چھوڑ دینا، کوئی مکتب کی تعلیم نہیں، کوئی ڈھنگ کی تربیت نہیں بچوں کی. بعد میں یہی بچے ماں باپ کے اوپر سوار ہو رہے، شکایت لے کے آ رہے بوڑھے ماں باپ کہ ہمارا بچہ نہیں پوچھ لے رہا ہم کو. آج تمہارے پاس موقع ہے، تمہارے بچے چھوٹے ہیں. اگر تم آج ان کی تربیت نہیں کرے تو کل یہ بچہ بڑا ہو کے تمہاری بری تربیت کا تم سے بدلہ لے گا، یاد رکھو. بڑی بہادری سمجھ رہے ہم لوگ بچوں کے واسطے پراپرٹیاں رکھنا، حلال دیکھنا نہ حرام دیکھنا، تمیز کو ختم کر کے دولت جمع کرنا. ساری چیزیں جمع کر کر جس کے لیے آپ رکھ رہے ہو، اگر آپ نے اس کو دینی تعلیم اور دینی تربیت نہیں دی تو سمجھ لو کہ آپ اپنے دشمنوں کو پال رہے ہو. آپ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. کوئی فکر نہیں، مکتب کی کوئی تعلیم نہیں، بچوں کی کوئی نگرانی نہیں. ماشاءاللہ آپ کے مکتب کی تعلیم دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. مبارکبادی کے مستحق ہے حافظ صاحب. تھوڑا حافظ صاحب بچوں کی تجوید پہ توجہ دینا، تجوید بالکل گڑبڑ ہے. تعلیم بہت اچھی ہو رہی ماشاءاللہ، تھوڑا سا تجوید کو درست کر دو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا. نہیں اس کو الگ الگ جو ہے آپ لوگ شفٹوں میں جو ہے وہ کر لو. 60 بچے اگر ہے 3 شفٹوں میں اس کو وہ کرو. ایک بیچارے امام صاحب 60 بچوں کو کیسا پڑھائیں گے؟ 1 گھنٹے کے 60 منٹ میں 60 بچوں کو پڑھانے کا مطلب ایک بچے کو 1 منٹ دینا، یا 2 گھنٹے پڑھانے کا مطلب ایک بچے کو 2 منٹ دینا، یا 3 گھنٹے پڑھانے کا مطلب ایک بچے کو 3 منٹ دینا. 3 منٹ میں اودھ جلتا نہیں، پیراں اٹھتے نہیں. اس لیے آپ اودھ بھی جلاؤ، پیروں کو بھی اٹھاؤ. اس کے لیے کیا کرو؟ الگ الگ جو ہے کیٹیگریز بنا دو، کیونکہ ہر بچے ایک کوالٹی کے نہیں رہتے. ہر جگہ 3 کوالٹیاں ہوتے، میڈیم کوالٹی، ہائی کوالٹی اور لو کوالٹی.
تو اس میں آپ 3 کوالٹی کے بچوں کو بناؤ. جو لو کوالٹی کے بچے ہیں ان پہ زیادہ محنت بھی کر سکتے, اور جو ہائی کوالٹی کے بچے ہیں ان کو اگر ہم لو کوالٹی کے بچوں کے ساتھ پڑھائیں گے تو لو کوالٹی کے بچے کا تو فائدہ ہوگا, لیکن ہائی کوالٹی کا بچہ اتنی دیر میں اور بھی سیکھ سکتا تھا, وہ نہیں سکھا سکتے ہم اس کو. لہذا الگ الگ حصے میں وہ کرو, محنت ماشاءاللہ. تجوید اگر درست ہو گئی تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا. ہم بھی دیہاتوں کے اماموں کو تنخواہ دیتے ہیں, ہماری بھی فکریں ہیں کہ دیہاتوں کے ائمہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں. اکثر ائمہ ہمارے یہ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مسجد بھیجنے کے لیے تیار ہی نہیں. پرانے زمانوں میں جہاں کا جیسا سمجھ میں آیا تھا دیہاتوں میں مسجد بنا لیے تھے. اکثر دیہاتوں کا حال یہ ہے مسجد سے دور مسلمانوں کے گھر. اب وہ بچے, معصوم بچے روڈ کراس کر کے وہاں سے یہاں تک آنا بڑے مسائل. ابھی ہمارے ناظر صاحب بتا رہے تھے آپ لوگوں کو بھی مسجد کے لیے وہاں جگہ ملی تھی آدھی کلومیٹر آگے بس اسٹینڈ کے پاس. پھر مسلمانوں کے گھروں کا سوچ کے ماشاءاللہ یہاں بنانے کا کتنا بڑا فائدہ ہوا. جو آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ 60 بچے پڑھ رہے ہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قوم کے 60 ماں اور باپوں کی تربیت ہو رہی ہے. دیہاتوں کے اماموں کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے, دیہاتوں کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان بچوں کی آپ فکر نہیں کریں گے تو یہی بچے کل ہماری سوسائٹی کے لیے کلنک ثابت ہوں گے. بہت خوشی تھی حافظ صاحب کے کام کو دیکھ کے. ہمارے پاس جگتیال ضلع میں ہی, نام نہیں لوں گا منڈل کا گاؤں کا, ایک امام صاحب کی ایک پنچایت ہم لوگ گزشتہ جمعرات کو جا کے حل کیے تھے. آپ لوگ حیران ہو جائیں گے سن کے. مجھے فون کیے وہ امام صاحب, ہر بڑے بڑے عالم کو فون کیے, دور دور تک فون کرے رو لیتے ہوئے, میری بیوی کو کینسر ہو گیا, کلکتے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. کس کو بھی رحم آتا نا, دل کھول کے تعاون کرے ان کا. پھر تھوڑے دن کے بعد میسج آیا میری بیوی کا انتقال ہو گیا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اب کیا کر سکتے, دعا ہی کر سکتے. اللہ سے دعا کرے اللہ ان کو صبر دے بول کے. 4-5 مہینے نہیں گزرے, ہمارے پاس ایک ملصاق کو ان کے بیوی فون کر کے بولے میرے کو نہ کینسر ہوا, میں نہ مری, میں زندہ ہوں. وہ ماٹھی ملا جو ہے جھوٹا ہے 1 نمبر کا. داماد فون کیا, بیٹا فون کیا. اب ہم پرسوں جمعرات کے دن گئے اس کا کریا کرم کرنے کے لیے. خوب لیا ہو میرے سے غلطی ہو گئی, جو سزا دینا چاہ رہے میں تیار ہوں. بعد میں تحقیق کرے تو پتا چلا کہ نہ حافظ تھا نہ عالم تھا, بس ایسے جا گیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے واسطے. اب حافظ بھی نہیں تھا, عالم بھی نہیں تھا, یہ تو بٹے بازیاں. اب میں بولا گاؤں والوں کو ذرا اس سے پوچھو, 7 سال سے جو نمازاں پڑھا رہا وضو بنا کے پڑھاتا تھا یا بغیر وضو کے پڑھاتا تھا؟ پاکستان کے علاقے میں اخباروں میں آیا تھا, امریکہ سے ایک آدمی آیا, یہ بڑی داڑھی, نورانی چہرہ نہیں بولتے اس کو, گورا چہرہ بولتے اس کو. گورا چہرہ, یہ بڑی داڑھی, کرتا پیجامہ, یہ بڑا جھبا. 17 سال ایک مسجد میں امامت کرا. جاتے جاتے جو ہے امریکہ کے ایئرپورٹ پہ جب اترا, واپس جاتے ہوئے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا پاکستان کی قوم سے. انہوں نے اپنے ویڈیو میں جو بولا, وہ پاکستان کا ایک علاقہ ہے صوبے سرحد بول کر, سرحد اسٹیٹ. ان لوگوں کو بولا کہ میں آپ کے مسجد میں 17 سال امامت کرا, سن لو کان کھول کے, میں مسلمان نہیں ہوں, میں یہودی ہوں. میں آپ کے علاقے میں جاسوسی کرنے اور ایک ٹارگٹ لے کے آیا تھا, وہ پورا ٹارگٹ پورا کر لیا میں. 17 سال میں جو نمازیں پڑھایا بغیر وضو کے پڑھایا, تم لوگ اپنے نمازیں دوہرا لو, یہ بول کے ویڈیو ختم کیا. بہرحال ایک بات نکل گئی. میں یہ بول رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر ماں باپ کو اپنے بچے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آئندہ جو زمانہ آنے والا ہے, یہ زمانہ اتنا سنگین ہونے والا ہے. میں اور آپ جو حالات نہیں دیکھ رہے, ہمارے بچے اس سے زیادہ بدتر حالات دیکھنے والے.
اور ایسا دور آنے والا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت بغیر ایمان کے عزت کی زندگی جی نہیں سکتا ہوں. اس لیے اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنے بچوں کو اس چیز سے زیادہ قیمتی تحفہ نہیں دیا جتنا کہ قیمتی تحفہ اس کی بہترین تربیت کرنے کا. آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو. آج کیا ہو گیا مسلمان گھرانوں کے اندر؟ باپ باہر ہے یا اچھا کمانے والا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں کے اندر اسمارٹ موبائل کو پکڑا دیا، بچوں کو میوزک کا دیوانہ بنا دیے، اسکرین کا دیوانہ بنا دیے. ایسی وحشیت آ گئی بچوں کے اندر. چھوٹا بچہ ہے موبائل لے کے گانا سن رہا، باپ اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ رہا، باپ کے اوپر لپک کے مارنے جا رہا. کیا انسان ہے یا حیوان بن گیا بچہ ہمارا؟ یہ جو کارٹون آپ دکھا رہے ہیں نا، یہ کارٹون پلاننگ سے بنائے گئے آپ کے بچوں کو بزدل بنانے کے لیے، آپ کے بچوں کو بے غیرت بنانے کے لیے، آپ کے بچوں کو بے حیا بنانے کے لیے. جب آپ کا بچہ بچپن سے کارٹون دیکھتا ہے، اس کی سوچ اس کارٹون سے آگے نہیں بڑھ سکتی، کامن سینس ختم ہو جاتا اس کا. آج دیکھو پوری دنیا ایسی الو کے پٹھوں سے بھری ہوئی، کوئی اپنا دماغ چلانے کے لیے تیار نہیں. اچھے سے اچھے پڑھے سے پڑھے لکھے آدمی دن بھر اپنی مصروفیتوں سے آ کے رات میں اسکرین چالو کر لیے، ٹی وی چالو کر لیے، نیوز چینلوں میں جو پروپیگنڈا چل رہا وہی پروپیگنڈا کے دیوانے ہوں گے. ان جو بول رہا یہ بھی یہی بول رہا. ارے اپنا سینس یوز کر. تو اللہ نے تیری کھوپڑی میں تیرا بھیجا رکھا، تو اپنے بھیجے کو استعمال کر. وہ تو دوسرے کے بھیجنے کی بات کیوں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دینا انسان کو، عقل کتنی بڑی دولت. لوگ عقل کو استعمال نہیں کر رہے. کیوں؟ ان کو معلوم ہی نہیں کیسا استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں قرآن مجید میں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کون ہے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. جو لوگ بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں. وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنے والے، یعنی کامن سینس یوز کرنے والے. اللہ نے جو دماغ دیا، دماغ کو استعمال کرنے والے، سوچنے والے، دیکھ کر ایک ایک چیز کے اوپر اسٹڈی کرنے والے، ایک ایک چیز کے اوپر ریسرچ کرنے والے. اگر یہ کرتے تو عقل کے ساتوں سبق روشن ہو جاتے، ساتوں سبق. پھر آدمی کو ایمان کی روشنی ملتی. جب آدمی کو ایمان کی حقیقت سمجھ میں آتی، ورنہ تو بس سنی سنائی باتیں ہیں. ہر جگہ دیکھو، پڑھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھو، جاہلوں کو دیکھو، ان پڑھوں کو دیکھو. وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی یہی زبان استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بچپن سے مس یوز ہو رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا. ہمارا جو گھریلو نظام ہے پورا سسٹم درہم برہم. نئی کلچر آ گیا مسلمانوں میں. جو اسلام دشمن طاقتوں کا کلچر تھا، آج مسلمانوں میں آ گیا نئی کلچر. مسلم ایریاز میں چلے جاؤ، رات میں 12 2 بجے تک. پہلے ٹی ویوں کے چلنے کی آواز آتی تھی، آج گھر میں 4 لوگ ہیں، چاروں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. بس لگا کے سب اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے بیڈوں پہ مصروف. پوری زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، رات بھر اس کی دونوں کو گھور گھور کر. عجیب عجیب بیماریاں ہو رہی اس سے. وہ پب جی کا گیم آیا تھا، نوجوان نسل پاگل ہو رہی تھی. اور ٹک ٹاک آیا، بے حیائی بے غیرتی کی انتہا اس کے اندر. جو بچیاں پردے کے 100% ماحول میں تھی، ٹک ٹاک آیا، وہ بچیاں بھی ٹک ٹاک پہ مجرا کرنے والیاں بنی. دیہاتوں کی بچیاں
ماں باپ بھولے بھالے فون پکڑا دیے، بس کیا ہے، اب اس بچی کا نظارہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی، بے غیرتی کی انتہا، بے حسی کی انتہا، نہ باپ کو پرواہ ہے نہ ماں کو پرواہ ہے۔ پھر یہ بچی جب جاتی ہے کسی اور کے ساتھ، سینہ پیٹ پیٹ کر رونا شروع کرتے ہیں۔ جب یہ نسلیں تباہ ہوتی ہے، جب یہ بچے بگڑتے ہیں، جب یہ بچے تعلیم میں اپنا دماغ لگانا نہیں چاہتے، جب ماں باپ کو احساس ہوتا ہے، لیکن بچپن سے ان بچوں کو کسی کام کے اندر مصروف رکھنے کے بارے میں ماں باپ سوچتے ہی نہیں۔ کس کی فکر کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے اولاد کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا، مجھے بتائیے۔ ارے یہ تو علماء کے پیروں کو دھو کے پیو آپ لوگ، اس کے باوجود علماء آپ کے بچوں کے دین و ایمان کے واسطے تڑپ رہے ہیں بیچارے، ایک ایک پیسہ جمع کر کر کے 4-4 5-5 کمیٹیاں والے دیہاتوں کے اماموں کو تھوڑی تھوڑی تنخواہ دے رہے ہیں کہ بیچارے امام ٹک کے رہے، وہ قوم کے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کراتے رہے۔ اس فکر ماں باپ کب کریں گے؟ کب کریں گے ماں باپ کی فکر؟ یاد رکھیے، ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہماری نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم کو جیسا تعلیم نہیں ملی، ماں باپ فکر نہیں کیے، ہم بھی اپنے اولاد کے ساتھ میں وہی دشمنی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، گدیوں پر، چبوتروں پر، چورستوں پر، ہوٹلز کے سامنے پوری رات تباہ کر رہے۔ کوئی ویژن نہیں ان کے پاس، کوئی ٹارگٹ نہیں ان کے پاس کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ باپ محنت کر کر ایک امپائر کھڑا کرتا ہے، بزنس امپائر، بیٹے چلانے کے قابل نہیں۔ مغلیہ سلطنت کیسے ختم ہوئی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر 49 ایئر بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر، بعض جگہ 52 سال بھی لکھا ہوا ہے، 52 ایئر۔ اتنا انٹیلیجنس کا سسٹم ان کا اتنا ایکٹیو تھا، اتنا شارپ تھا۔ اس زمانے کا ہندوستان بنگلہ دیش نہیں تھا، وہ تو 72 میں بنا۔ پاکستان بھی نہیں تھا، 47 میں بنا۔ اورنگزیب کے زمانے میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان پورے انڈیا میں ہی تھے، بس افغانستان تھوڑا سا اوپر کا حصہ الگ تھا، ایران کے قریب کا حصہ۔ اورنگزیب عالمگیر دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا انٹیلیجنس کا سسٹم گھنٹوں میں معلوم کر لیتا تھا وہاں کیا ہو رہا۔ اتنا مضبوط بادشاہ ظہیر الدین بابر، پھر ان کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں، پھر ان کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر، پھر ان کا بیٹا شہزادہ سلیم جہانگیر، پھر ان کا بیٹا نور الدین شاہ جہاں، پھر ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر۔ ایک سلسلہ چلتا رہا، بابر بادشاہ سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کا زبردست حکومت، زبردست ہولڈ۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد کیا ہوا؟ گٹیں گرنا شروع ہو گئی۔ ہوتے 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 انگریز پورے ملک کو غلام بنا لیے۔ یہ تو علماء کا احسان مانو کہ علماء کرام کے 190 سال کے قربانیوں کے بعد 1947 میں یہ دیش آزاد ہوا۔ 7 لاکھ مسلمانوں نے، 7 لاکھ ٹوٹل لوگوں نے، 4 لاکھ مسلمانوں نے اور 55,000 علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے قربان کرنے کے بعد، اپنے آپ کو شہید کروانے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ اگر اورنگزیب عالمگیر کے بعد والے لوگ اپنے باپ دادا کے امپائر کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے تو آج مسلمانوں کو یہ غلامی دیکھنی نہیں پڑتی۔ ارے اورنگزیب عالمگیر تو دور کی بات ہے، حضور نظام کو لے لو حیدرآباد کے، دنیا کا سب سے مالدار بادشاہ۔ ابھی حال میں ٹفن ڈبہ چوری ہوا تھا نا خلوت پیلس سے، مکہ مسجد کے جو پیچھے، 9 کروڑ روپے کا ٹفن ڈبہ۔ اللہ اکبر! کیسی دولت اللہ تعالیٰ نے نظام کو دی تھی۔ نظام کی بیوی کا جو نکلس، ڈائمنڈ نکلس تھا، اندرا گاندھی کے زمانے میں اس کی قیمت پورا ہندوستان بیچنے لگایا تھا۔ اس زمانے میں 33,000 کروڑ روپے اس کی قیمت تھی، ایک نکلس، ڈائمنڈ نکلس۔ ہماری بہنیں سنیں
جو سونے چاندیوں کے چکروں میں زندگیاں تباہ کرتی ہے. نظام کی بیوی کا ہار، ایک ہار اتنا قیمتی تھا، لے کے نہیں گئی ہماری وہ عورت، وہ بھی چھوڑ کے گئی دنیا میں. دلی میں جو ہے میوزیم میں رکھا ہوا ہے گورنمنٹ آف انڈیا بہرحال. تو ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، بعد میں روتے رہیں گے. میں نے کہا نا، یاد رکھو، اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کر رہے تو آپ سب سے بڑے دشمن کو پال رہے ہیں. آپ ناگ کو دودھ پلا رہے ہیں، کل یہی سپولا ناگ بن کر آپ کو ڈسے گا، یاد رکھنا. ہم لوگ محکمہ شریعہ چلاتے ہیں، اسلامک کاؤنسلنگ سینٹر، شریع پنچایت، ہمارے سامنے ہیں حالات. بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے اپنی اولاد کی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن ان بوڑھے ماں باپ کو اگر ہم یہ بول دیتے تو ان کی تکلیف اور بڑھتی کہ آپ نے اپنی اولاد کو جو تربیت دی وہی فصل کاٹ رہے آپ. گھروں میں نمازوں کا اہتمام نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی شیڈول نہیں. جس کی مرضی میں جب آ رہا کھا رہے ہیں، جس کی مرضی میں جب آ رہا سو رہے ہیں. میں پہلے سے بول رہا ہوں، اسلام ہمارا مذہب ہے، یہاں سونے کے بھی اوقات بتائے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد فوری سو جاؤ. تہجد پڑھتے تھے ہمارے نبی. آج ڈاکٹر لوگ بول رہے، میڈیکل سائنس بول رہی کہ انسان کا جو لیور ہے، جو معدہ ہے، یہ جو فنکشن کرتا نا، رات میں 10 بجے سے 3 بجے تک اس کے کام کرنے کا وقت ہے. آپ 10 بجے سے پہلے سو جاؤ، آپ کا لیور اور آپ کا معدہ 10 بجے سے کام کرنا شروع کرتا. 3 بجے تک جس کی طاقت جس کو دینا ہے، آنکھ کو جو طاقت دینا ہے، کانوں کو جو طاقت دینا ہے، زبان کو جو طاقت دینا ہے، دماغ کو جو دینا ہے، جہاں جہاں ٹرانسفر کرنا ہے کر دے کے 3 بجے انسان کی پوری باڈی تیار ہو جاتی ہے. اب آپ 3 بجے اٹھ جاؤ تو چاپ و چوبند شیر کے جیسے. اب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھتے نا تو وہی لوگ دنیا والوں کو جگانے کی طاقت رکھتے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ 10 بجے 12 بجے 2 بجے کھائیں گے، بھنگانے کر کر کے اس وقت سوئیں گے جس وقت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مصلی بچھا کر رونے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتا تھا. ہم وہ ٹائم پہ بستر بچھائیں گے، اور اب سوئیں گے تو 10 بجے اٹھیں گے، 12 بجے اٹھیں گے. ناشتے کا نظام درہم برہم. ہمارے نبی کا ناشتہ تہجد میں ہی ہو جاتا تھا، 2-4 کھجور کھا لیتے تھے. کوئی سسٹم نہیں. فجر کی نمازیں چھوڑ کے سو رہے ہیں. کہاں سے کامیابی ملے گی بتائیے آپ؟ نبی 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 کرنے والے، دین دین کرنے والے. اسلام میں سب سے، کائنات کی ہوئی زمین کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہ مسلمان اللہ کی سب سے بڑی عبادت کو ٹھکرایا ہوا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے کامیابی دے، اللہ مجھے بادشاہت دے، اللہ مجھے دولت دے. کیا کرو گے دولت کو لے کر؟ ایمان پیدا کرو اپنے اندر، دینداری پیدا کرو اپنے اندر، نمازوں کا اہتمام ہو اپنے اندر. کیا اچھا ہوتا کہ ہمارے گھروں میں عورتیں، مرد، بچے سارے لوگ تہجد میں اٹھ جاتے. کوئی ایک ادھر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو رہا، عورتیں ادھر مصلی بچھا کر سجدے کی حالت میں اللہ سے مسائل حل کرا رہی. معصوم بچے تہجد کی رات کی تاریکی کے اندر مصلی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہے. کتنا نورانی ماحول، جنت سے پہلے جنت کا نمونہ ہے. میرے استاد محترم مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس وقت مسلمانوں کے محلوں سے فجر میں گزرو تو ایسا معلوم ہوگا جیسا کسی پرانے قبرستان سے گزر گیا. ایک دور تھا جب مسلمانوں کے گھروں سے تہجد میں قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آتی. آج کیا ہے ہمارا سلوک قرآن سے؟ آج قرآن یا تو بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے، یا کسی کا انتقال ہو گئے تو لا کے مسجدوں میں رکھنے کے لیے. آج کوئی ہے قرآن پڑھنے والوں؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. کون تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ کون تھے مولانا الیاس صاحب؟ کون تھے؟ سوئے آپ تو آنکھ کھلے رکھے. ارے ذرا ہلاؤ بھائی لوگوں کو، پھر کوئی رپلائی ہی نہیں آ رہا. کون تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر.
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، بڑے اللہ والے، بہت اونچے درجے کے اللہ کے ولی، بڑے خاندان کے نیک لوگوں کے، ان کے اساتذہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے ساتھ والے بھی، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس گیا، اللہ والوں کے بتائے ہوئے بہت سے ذکر و اذکار کیا، لیکن کسی چیز میں مجھے اتنی نورانیت محسوس نہیں ہوئی جتنا کہ تہجد کے وقت میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے ہوتی تھی۔ تو ایک دور تھا جب مسلمان گھروں سے فجر سے پہلے عورتوں کی بھی آوازیں قرآن مجید کے پڑھنے کی باہر آتی تھی۔ سنو ہماری بہنیں، مائیں اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر قرآن پڑھتی تھی تو وہ بچوں کو قرآن سے محبت پیدا ہوتی تھی، اور آج مائیں اپنے بچوں کو گودوں میں بٹھا کر سیریل دیکھتی ہے، ٹی ویاں دیکھتی ہے، بچہ کیا بنے گا؟ بچہ کیا بنے گا؟ بزدل نہیں بنے گا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ ان کی زندگی میں 4 مشہور جنگیں انہوں نے لڑی تھی ٹیپو سلطان نے۔ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے دوسرے نمبر پہ شہید ہونے والے کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ 1757 میں 1757 میں نواب سراج الدولہ مرشید آباد، کلکتہ، بنگال میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور 1799 کے اندر، یعنی آج سے برابر 222 سال پہلے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میسور کے قریب سریرنگا پٹن میں انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ ٹیپو سلطان بڑے نیک بادشاہ تھے، اللہ والے بادشاہ تھے۔ ایک کمبخت سنجے خان ٹیپو سلطان کا سیریل نکالا تھا نا، دی فال آف ٹیپو سلطان کے نام سے، اس نے بغیر داڑھی کا ٹیپو سلطان کا رول کیا تھا۔ ٹیپو سلطان اپنے وقت کے ولیوں کے سردار تھے، بادشاہ تو تھے ہی تھے، نیک انسان، تہجد گزار انسان، ولیوں کے سردار۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا مسلمانوں میں جب مسلمانوں کے بادشاہ اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی ہوتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر اتنے بڑے ہندوستان کا بادشاہ روزانہ تہجد کے اندر کھڑے ہو کے تہجد کی نماز میں 6 پاروں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج بہت کم حفاظ ہوں گے، بہت کم علماء ہوں گے جو روزانہ 6 پارے تہجد میں پڑھتے ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر ایسا بادشاہ، اتنے بڑے ہندوستان کا بادشاہ، وصیت کیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے خلد آباد میں دفن کرنا۔ آج اورنگزیب عالمگیر کی جہاں قبر ہے اورنگ آباد کے آگے، اس قبر کے اطراف میں علماء کہتے ہیں 800 بڑے بڑے اللہ والوں کی قبریں ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر دیکھتے تھے کہ یہ پورے اللہ کے ولیوں کی قبریں، مر کے وہیں پر دفن ہونا انہوں نے پسند کیا۔ اگر وہ چاہتے تو تاج محل کے جیسے 10 تاج محل بنا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو لال قلعے کے جیسے 100 لال قلعہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ وہ تھا بادشاہ لیکن دل کا فقیر تھا، اللہ والوں کا دیوانہ تھا، وہ خود اللہ والا تہجد گزار تھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میری بہنیں خاص طور پر سنیں۔ ایک جنگ کے بارے میں جب ٹیپو سلطان شہزادے تھے، قرآن پرنس تھے، ان کے والد حیدر علی سلطان بادشاہ تھے، تو ٹیپو سلطان ایک جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے انگریزوں کے خلاف۔ رپورٹ آئی کہ بادشاہ کا بیٹا جنگ ہار گیا اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حیدر علی پریشان ہوئے، اپنی بیوی کے پاس گئے، جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی اطلاع آئی ہے کہ بیٹا جنگ ہار گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو ٹیپو سلطان کی والدہ نے ٹیپو سلطان کے والد سے کہا کہ میرا بیٹا جنگ تو ہار سکتا ہے لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بات آئی چلے گئی، کچھ دنوں کے بعد پھر اطلاع آئی کہ وہ پہلی اطلاع غلط تھی، ٹیپو سلطان جنگ جیت کے شاہانہ انداز میں واپس آ رہے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان کے والد اپنی بیوی کے پاس گئے، جا کر ان سے کہا کہ بیگم، جب میں نے پہلی دفعہ تم سے آ کر کہا تھا کہ بچہ جنگ ہار گیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، تو تم نے جنگ ہارنے کو تو قبول کرنے سے گوارا کر لیا، لیکن تم یہ ضد سے کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ تو ٹیپو سلطان کی والدہ نے کہا کہ حیدر علی، میں نے ایسا اس وجہ سے کہا
کہ میں نے کبھی بھی میرے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جو مائیں اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی ہے وہ بچے کبھی بزدل بن ہی نہیں سکتے, اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا یہ بزدلوں کی علامت ہے. آج ہے کوئی ماں ایسی, بچہ آپ کے گود میں ہے اور آپ ٹی وی دیکھ رہی ہو, بچہ آپ کے گود میں ہے اور آپ گانا سن رہی ہو, بچہ آپ کے گود میں ہے, آپ کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں, بچوں کے سامنے آپ پردہ نہیں کرتی مائیں ہو کر, حیا نہیں, پاسداری نہیں, کیا سکھاؤ گے آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو؟ تو بچے تو ہمارے گھروں سے ہی بے غیرت بن رہے ہیں, باہر جا کے کیا سیکھیں گے؟ چھوٹی گلیوں میں بچوں کو, بچہ رو رہا گانا لگا کے دے دیے. ہرگز نہیں, ایسا مت کرو. اب تو نئی چیزیں شروع ہو گئی. سنا, جو معصوم بچے موبائلوں کو ہاتھ میں لے کر رکھ رہے ہیں ان بچوں کی رگوں کا کینسر ہو رہا, بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دماغوں کا کینسر ہو رہا. اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی نسل کو تباہ کر رہے ہیں. ایک طرف ہم اپنے ہاتھوں سے, اور دوسری طرف نیو ایجوکیشن پالیسی آئی آج کل. اسکولوں میں کیا پڑھائیں گے آپ کو؟ آپ بچے مسلمان پیدا کر کے تو ہم کافر بنا کے دیتے ہیں, وہ بھٹیاں تیار ہو رہے ہیں. اسی لیے مسلمانوں, اگر آپ بات کو نہیں سمجھو گے اور اپنے بچوں کی اگر آپ فکر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے بچوں کی دنیا تو جائے گی ہاتھوں سے, آخرت بھی جائے گی. اس دیش کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو تو سنو, 88% گریجویٹ آج بے روزگار ہے ہندوستان کے اندر. 2014 سے اب تک 23 کروڑ لوگوں کی جاب ختم ہو گئی. منگے کھانے کی نوبت آنے والی ہے, یاد رکھو. اسی لیے بار بار بول رہا ہوں کہ ایسے موقع پر ہماری سب سے بڑی پراپرٹی ایمان, ہماری دولت ہے, ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ایمان. اگر ہمارا ایمان سلامت تو انشاءاللہ پہاڑوں کے دامنوں میں بھی ہمیں روزی روٹی مل جائے گی, کوئی فکر نہیں ہے. اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے, جھوٹیوں میں پڑے ہوئے رہنا پڑے گا لوگوں. چھوٹے سے چھوٹے دیہات سے لے کر بڑے سے بڑے مقام تک ہر جگہ مسلمانوں میں انتشار, ذہنی الجھنے, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں. ہمارے یہ اخلاق ہے. کیا کرنا کیا نہیں کرنا کچھ بھی نہیں سوچ سک رہے ہم لوگ. اسی لیے اپنے بچوں کی تربیت میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, پیاروں, آج کے تم نوجوان ہو, کل کے تم اس قوم کے بڑے ہو. اگر تم اپنی جوانی کو مس یوز کرو گے, اپنی صحت کو تباہ کرو گے, غلط ٹائم پر کھاؤ گے, غلط ٹائم پر سوؤ گے, بری عادتوں میں جاؤ گے, نشہ کرو گے, نشے کی بیماری کتنی عام ہو رہی دیکھو بچوں. تم جس کو ہیرو سمجھتے اس کا بیٹا عمر کیا ہے, 21 سال کا, ڈرگس کے مسئلے میں پکڑا گیا, چل رہا نا ابھی میڈیا میں. تم جس کو اپنا ہیرو بنانے کے لیے تیار ہے اس کا بچہ ڈرگس کے اس میں. ارے تم اپنا ہیرو ایسے لوگوں کو کیوں بنا رہے ہو؟ تم اپنا ہیرو صحابہ کرام کو بناؤ, تم اپنا ہیرو نبی کو بناؤ. یاد رکھو, یہ بائک ریڈنگ کے اندر یہ عیاشیاں کر لینا, یہ لاٹھوری کام کر لینا, اس سے نوجوانوں کی کبھی عزت اس سے نہیں تھی. آپ کی عزت ایک شریف نوجوان بن کر رہنے میں ہے. آپ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آپ اپنے خاندانوں کا سرمایہ ہے. ملت کی نگہبانی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں. آپ بچیں گے تو یہ دیش بچے گا, اگر آپ تباہ ہو جائیں گے تو یہ دیش تباہ ہو جائے گا. اسی لیے آپ کے کاندھوں کے اوپر اس دیش کی اور اس دیش کے 138 کروڑ انسانوں کی ذمہ داری ہے. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو زمانے کو ساتھ لے کر چلو. جذبہ پیدا کرو اپنے اندر. یہ بڑے لوگ بچوں کی صحیح تربیت کرو, جھکاؤ ان کو, دین کے کاموں میں لگاؤ ان کو, اللہ والوں کی صحبتوں میں بٹھاؤ ان کو, علماء سے رابطہ رکھو ان کو. ہر مسئلے کا جواب آپ کو یوٹیوب سے نہیں ملتا, فیس بک سے نہیں ملتا, انسٹاگرام سے نہیں ملتا, ٹویٹر سے یا واٹس ایپ سے نہیں ملتا.
اور ہر دین کو علماء سے، دینداروں سے سیکھا جاتا ہے، دین کو انٹرنیٹ سے نہیں سیکھا جاتا. اس سے تو گمراہی پھیل رہی. غلط عقیدہ رکھنے والے، غلط خیالات رکھنے والے، غلط رجحانات رکھنے والے، وہ ایک خبیث پگڑی بن کے مسئلے مسائل بڑی بڑی کتابیں رکھ کر بتاتا ہے. انجینئر علی مرزا نام کا، گھر میں عورتیں سن رہی، کم وقت نوجوان دیوانے ہو رہے. 2 دن پہلے ہمارے ایک مفتی صاحب گئے تھے، مفتی طارق مسعود صاحب، اس کے گھر پہ گئے تو چوہوں کے جیسا کمرہ بند کر لے کے 2 دن تک باہر نہیں آیا. اب جو نوجوان اس کی باتوں کو سن کر بھٹک گئے تھے، یہی دین سمجھ کر ایک ٹرک پر چل گئے تھے، اب وہ نوجوان رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں کہ کم وقت تیرے پیچھے جا کے ہم اپنے ایمان کو خراب کر لیے، اپنے عقیدے کو خراب کر لیے. اب رونے سے کیا فائدہ؟ دین اگر معلوم کرنا ہے تو اتھینٹک علماء سے معلوم کرو، معتبر علماء کرام سے معلوم کرو، اللہ والوں سے سیکھو دین کو، دین کے ماحول سے دین کو سیکھو. سوشل میڈیا سے آپ کو دین تھوڑی ملے گا. اگر سوشل میڈیا سے دین ملتا تو میرا رب جو 14ویں صدی ہجری میں انٹرنیٹ کا دور دیا، یہ دور 1400 سال پہلے ہمارے نبی کو دے دیتے تھے اللہ تعالیٰ. اس دور میں یہ ٹیکنالوجی آ جاتی تھی، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پرچار ہو جاتا تھا. نہیں، نبی نے صحابہ کرام کے سینوں میں اپنے ایمان کے نور کو منتقل کیا. صحابہ نے ان کے بعد والوں میں، پھر ان کے بعد والوں، ایک سلسلہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. آپ کو اسکرین سے معلومات تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کا نور آپ کے سینے میں نہیں آ سکتا ہے. ایمان کے نور کے لیے آپ کو ایمانی ماحول میں جانا پڑے گا، مسجد والے ماحول میں آپ کو جانا پڑے گا، دینداروں کے ساتھ میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا پڑے گا. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، ایک ایک سیکنڈ کی قدر و قیمت کریں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گھڑی گھڑی کہتی ہے جانے کو پھر نہ آنے کو. جو لوگ بوڑھے ہو گئے اگر جوان بننا چاہے نہیں بن سکتے، جو جوان ہیں اگر بچے بننا چاہے نہیں بن سکتے. آپ 25 سال کے ہیں، آپ یہ چاہیں کہ میں 24 سال کا ہو جاؤں، 1 سال میری زندگی کا بڑھ جائے، نہیں ہو سکتا. زندگی بڑی تیزی سے ختم ہو رہی. جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے. اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مالدار ہے، الیکٹرانک آٹومیٹک گاڑیاں کا نکولا ٹیسلا کے نام سے اس کی گاڑیاں ہیں، ٹیسلا موٹرز. 95 میں ڈیلی، یعنی 1995 میں 26 سال پہلے، ڈیلی ایک دن میں 24 گھنٹے میں $500 کماتا تھا. اور آج کتنا کما رہا معلوم ہے آپ؟ روزانہ $3000 کروڑ کما رہا. $3000 کروڑ کا مطلب 2,10,000 کروڑ روپے ایک دن کی کمائی ہے اس کی انڈین کرنسی میں. ایک آدمی دولت کمانے کے لیے محنت کرا، اللہ اس کو کامیابی دے رہے. آپ ایمان کے لیے محنت کرو، اللہ آپ کو کامیابی کیوں نہیں دیں گے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو میرا اللہ سے کیا رشتہ ہے. کبھی اپنے آپ کو بھی وقت دو، میرے بھائی بھی دے اپنے آپ کو، میری بہنیں بھی دے وقت. لوگوں کے ساتھ کافی وقت گزارتے ہیں ہم تنہائی میں. کبھی رات میں بستر پہ سونے کے لیے جاتے نا، وضو بنا کے لائٹ بند کر کے اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر کر کے سوچو کہ اگر میں آج مر گیا، میرے خاندان والے، میرے رشتہ دار لے جا کے مجھے قبر میں ڈال دیے تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں اگر آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو میرے کھاتے میں کون سا ایسا عمل ہے جس سے میں اللہ پاک کو وہ دکھا سکوں؟ سوچو کبھی تنہائیوں میں کب تک گلے شکوے کرتے رہیں گے؟ کبھی اپنے آپ کو کوالٹی والا بھی تو بنانا چاہیے نا. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. لے جاؤ اپنے آپ کو اس میدان تک. تنہائی میں بیٹھ کے سوچو میدان محشر قائم ہے، میرے نبی میرے سامنے ہیں، حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں پانی پینے کے لیے وہاں جا رہا ہوں.
اب تھوڑی دیر ٹھہر کر یہ سوچو کہ میرا عمل کیا ایسا ہے کہ نبی مجھے ہاتھ سے پانی پلائیں گے؟ زندگی تو بغیر گاڑی کے گزارے، نبی کہاں سے پلائیں گے صاحب؟ زندگی تو غیروں کے طریقوں پر گزارے، نبی کہاں سے پلائیں گے پانی؟ زندگی میں نہ کھانا نبی کے جیسا تھا، نہ پینا نبی کے جیسا تھا، نہ پہننا نبی کے جیسا تھا، نہ اوڑھنا بچھونا نبی کے جیسا تھا، نہ دن نبی کے جیسا، نہ رات نبی کے جیسی، نہ معاملات نبی کے جیسے، نہ معاشرت نبی کے جیسی، نہ اخلاق نبی کے جیسے، نہ کردار نبی کے جیسے۔ نبی کیسے پلائیں گے پانی؟ سوچو کبھی اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اگر پوچھیں گے کہ میں تجھے جوانی دیا تھا، طاقت دیا تھا، پیسہ دیا تھا، ٹیلنٹ دیا تھا، عقل دیا تھا، اس کو میرے دین کی سربلندی کے لیے کیسا استعمال کر آیا؟ سوچو ذرا۔ اچھے اچھے علاقے کے لوگوں کو بار بار بولنے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مکتب قائم کرو، مکتب قائم کرو۔ ایسے اوگھڑ ہو گئے دماغ لوگوں کے، موٹی موٹی باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تنہائی میں کچھ وقت دو، سوچو کہ میرا اللہ کی نظروں میں کیا مقام ہے۔ اگر ہے تو آپ کو رسپیکٹ ملنے والی ہے دین و دنیا میں، اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کا کام کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، نہیں کرو گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نہیں سدھرتے تو اللہ دوسروں کو سدھارے گا، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اسی لیے سدھر جاؤ۔ حالات آگے کے ہمارے ملک کے بہت بگڑنے والے، ابھی بہت زیادہ بگڑ گئے، آگے حالات اور بد سے بدتر ہونے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر کوئی ہم کو مار رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مارنے والے کے پیچھے جا کر ٹھہر جانا چاہیے، تو اس کی مار سے بچ جاؤ گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج مار پڑ رہی ہے ادھر سے، اگر اس مار سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ان کے پیچھے جا کے ٹھہر جاؤ، اور ان کے پیچھے جا کر ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو 100% مسلمان بناؤ۔ پھر میں اسی جملے پر آتا ہوں جو جملہ مکتب کے بچوں نے پڑھا تھا، ایمان ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، مذہب کا مطلب زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہمارے پیارے نبی کی برکت سے دنیا والوں کو مبارک طور طریقے اسی مہینے میں ملے تھے۔ لہذا نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو پڑھو۔ ہر زبان میں نبی کی سیرت کی کتابیں موجود ہیں، اپنے گھروں میں نبی کی سیرت کی کتابوں کو لے کر آؤ، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، بچوں کو سنتوں پر عمل کراؤ، بڑے لوگ سنتوں پر عمل کرو، عورتیں نبی کی سنتوں پر عمل کریں، اور روزانہ گھر میں آج سے عادت بناؤ۔ سنو میری بہنیں، سیتاپھلوں کا موسم ہے، سیتاپھل کھاؤ، بیج رکھ لو، یا نہیں تو دکانوں سے چنے بٹانے منگا لو، ایک ڈبے میں مٹھی بھر چنے بٹانے رکھو۔ گھر میں، ہر گھر میں ماحول بننا چاہیے کہ ایک وقت 5 منٹ 10 منٹ کا نکال کے پورے گھر کے بچے، بوڑھے، عورتیں، مردیں سب بیٹھ جائے اور بیٹھ کر ہمارے نبی کے نام پر درود شریف پڑھے۔ جتنے دفعہ بھی ہو گیا 5-10 منٹ درود شریف پڑھ کے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے 50% مسائل کا حل درود شریف میں رکھا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، روزانہ کم سے کم اس مہینے میں، ایک مہینے میں کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ نبی سے عشق کا ثبوت دو، درود پڑھو گے تو دل میں نبی کی محبت آئے گی، دل میں نبی کی محبت آئے گی تو نبی کے طریقوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، ورنہ محبت نہیں آئے گی تو کچھ نہیں ہوگا۔
بچے ہمارے کبھی پیارے لال پینٹ پہن رہے ہیں، کبھی جو ہے تیرے نام کے بال رکھ لے رہے ہیں، کبھی کانوں میں بالی لگا لے رہے ہیں، کبھی فرنچ کٹ رکھ رہے ہیں. جس سے محبت ہو رہی ہے ان کے طریقوں پہ عمل کریں. جب دل میں میرے نبی کی محبت آئے گی تو پھر ان کے طریقوں سے بھی محبت ہوگی. اور زندگی میں کچھ بھی کر لو، سنتوں میں اللہ نے جو نور رکھا ہے، نبی کے طریقوں میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، وہ برکت کسی اور چیز میں کبھی آ ہی نہیں سکتی. 100 باتوں کی ایک بات، ربیع الاول کا مہینہ درود شریف پڑھو. سب سے اچھا درود التحیات میں پڑھا جانے والا درود ابراہیم. ذرا لمبا درود ہے، نہیں پڑھ سکتے، چھوٹا درود ہے، سب پڑھو میرے ساتھ میں 3 مرتبہ. آسان درود، اسے درود محدثین کہتے ہیں. جو فن حدیث کے ماہر علماء کرام ہیں ان لوگوں کا وہ درود کہلایا جاتا ہے. چھوٹا درود ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھو. اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت بنا لو. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا چھوٹا درود. اس درود کو پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہے جو عام درود کو پڑھنے کا ثواب ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بستر پہ لیٹے لیٹے، دکان میں بیٹھے بیٹھے، گراہک نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. گاڑی چلا رہی، زبان خالی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. دیکھو تو صحیح ایک مرتبہ پڑھ کے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی. اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو، اپڈیٹ کرتے رہو. یہ موبائل ہے، ہر 4 دن میں موبائل والا آن لائن آپشن دیتا اپنے کو، اپڈیٹ یور اپلیکیشن بول. آتا نہیں آتا؟ اپڈیٹ مارتے ہی جو ہے موبائل نیا ہو جاتا، آن لائن اندر کا پورا سسٹم نیا ہو جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اندر بھی جو ایمان کا اپلیکیشن ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہو. صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسا اپڈیٹ کرتے رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے ذکر کرتے رہو، تمہارا ایمان نیا ہوتا رہے گا، اپڈیٹ ہوتا رہے گا. ذکر کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. بچوں کو عادت ڈالو ذکر کرنے کی. لے کے بیٹھے تو عادت ہوتی نا بچوں کو، عادت ہونا چاہیے. میری بہنیں بھی سنیں، مرد لوگ باہر کمانے کو جاتے ہیں، آپ گھروں میں اللہ کے ذکر کا ماحول بناؤ. عورتیں اگر ذکر کرتے ہوئے پکائے گی تو وہ کھانا کھانے والوں کو عبادتوں میں مزہ آئے گا. آپ پیاز کاٹ رہے ہیں، زبان پہ ذکر ہے. ترکاری کاٹ رہے ہیں، زبان پہ ذکر ہے. روٹی بنا رہے ہیں، زبان پہ ذکر ہے. کھانا بنا رہے ہیں، زبان پہ ذکر ہے. سالن بنا رہے ہیں، زبان پہ ذکر ہے. ذکر کرتے ہوئے آپ بناتے جا رہے ہیں، پوری ذکر کی برکتیں کھانے میں. اب وہ کھانا جو پیٹ میں جائے گا تو اب وہ کھانا جو ہے پیٹ میں جانے کے بعد میوزک سننے میں مزہ نہیں آئے گا آدمی کو، قرآن سننے میں مزہ آئے گا. صحابہ کرام کی جو عورتیں تھیں وہ ذکر کرتے ہوئے پکاتی تھی گھر میں، ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دیتی تھی، ذکر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تیار کرتی. ان کے بچے بھی کھیلتے تھے تو ذکر میں. ہمارے بچے بولتے نا کبڈی 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 کبڈی، وہاں کیا ہوتا تھا؟ اللہ 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 اللہ، ایسا ہوتا تھا. مکہ مکرمہ کے اندر ایک غار ہے، غار ثور، مدینہ کے راستے میں، جہاں اللہ کے نبی ہجرت کے مقام پہ، ہجرت کے موقع پر 3 دن رکے تھے نا غار میں. سنے واقعہ؟ تو ہم وہ غار پہ چڑھ رہے تھے، بہت اونچا، کئی 1000 فٹ کا ہے غار، وہ بہت اونچائی پہ. چڑھتے 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 حالت بری ہو گئی، تھک گئے.
اب نیچے دیکھے تو لوگ اتنے دکھ رہے تھے، بہت اونچائی پہ چلے گئے. تو جارڈان کے ابھی مطلب نئے نئے نوجوان بچے جارڈان کے ایک ٹیم کے ساتھ بھاگتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے. وہ بڑی مشکل سے 14 سال 16 سال عمر. ایک بچہ میرے بازو میں آ کے ٹھہر کے، اس کے جو دوست تھے نیچے تک تھے، ایسا ہاتھ رکھ کے تکبیر بول کر اس نے آواز لگائی. جیسا ہی تکبیر بول کر آواز لگایا تو وہ نیچے تک جو الگ الگ جگہوں پر وہ جو اس کے دوست تھے سب اللہ اکبر بولتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسا پورا غار ثور اللہ اکبر کی آواز سے بولتے. اللہ کے نام میں وہ برکت. ہمارے نبی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، تلوار لٹکا کے یہودی آیا، تلوار لے کے نیام میں سے نکالا. اللہ کے نبی اڑ گئے، بولنے لگا اب بتاؤ محمد تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے. ہمارے نبی نے اللہ کہا، اس کے دل کے اوپر ہیبت تاری ہوگی، تلوار گر گئی. کیفیت پیدا کیجیے آپ اپنے اندر. کتنا مضبوط رشتہ تھا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. محبوب علی مصعب تھے نا بیکریال کے، کون کون جانتے ہیں محبوب علی مصعب سے؟ گورے مصعب تھے نا بھائی، امیر صاحب جماعت کے محبوب علی مصعب. کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں سنا تھا واقعہ. محبوب علی مصعب کو جادو ہو گئی تھی. بڑے بڑے عاملوں کے پاس پھر علاج کے واسطے، فائدہ نہیں ہوا. مرکز نظام الدین کے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سی دوری پر انہوں بیٹھے ہوئے تھے. کرنل صاحب بولے حضرت جی ان کو جادو ہو گیا، کئی عاملوں کے پاس گئے، علاج کرا رہے، فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ذرا آپ کچھ کر دیجئے. تو بولنے لگے حضرت جی دور سے خالی ایسا پھونک مارے ان کی طرف دیکھ کے. بولے کہ اس دن سے پھر موت تک کبھی جادو کا اثر ہی نہیں دکھا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کے اوپر نظر بھی ڈال دیے حالات بدل جاتے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو اللہ والا بناؤ، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، نمازیں پابندی سے پڑھو، تہجد پڑھو، ذکر کرو، 100% پیارے نبی کے پیارے طریقوں کے اوپر آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کرو. گھروں میں روحانیت کا نورانیت کا ماحول پیدا کرو، مسجدوں کو آباد کرو، دین کی فکر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو جماعت میں وقت لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.